سب لوگ مل کے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا تیرا یہ ثبوت ہے تیرے ایمان کے لیے؟ بولے ہاں۔ بولے مولوی صاحب قریشی صاحب یہی نہیں؟ میں نے کہا آگے بتا کچھ اور ہے؟ بولے ہاں آگے اور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا ہے، کیونکہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ ہم نے تو سے بندے کے خدا مان لیا، واہ 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 واہ، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں بولا میں نے اللہ کو ایک مانا۔ نبی نے بتایا آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے، لیکن 4 مشہور کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ نبی نے فرمایا 4 مشہور کتابیں، اس کے علاوہ صحیفے بھی نبی اور رسولوں پہ نازل ہوئے، یہ بھی اللہ کی آسمانی کتابیں۔ ہم نے نبی کے بتائے سے مانا۔ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت آئے گی، ہم نے مان لیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب، اچھوں کو جنت بھیجا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں ہر ایک بندے کا یہ دعویٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے۔ جہاں جو ہو رہا ہے وہاں پہ ہوا کچھ نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں یہ دوڑتے گئے وہ دوڑتے گئے، اب پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے وہاں پر۔ ارے بیٹھیے آپ، بیٹھیے بیٹھیے آپ۔ تیرا دعویٰ یہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ہر ایک کا دعویٰ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، نبی سے عشق کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنم والے کام کرنے والے گنہگاروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ سارے قوانین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مومن کا دعویٰ، مومن کہے گا میں نے، نبی نے فرمایا 5 وقت اللہ نے نماز فرض فرمائی، میں نے نبی کونین کے فرمان پہ عمل کیا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ نبی نے جتنے قوانین بتائے، جتنے فرائض بتائے، سارے قوانین و تمام فرائض پہ ہمارا عمل ہے، ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا ان سارے قوانین پہ عمل تو کرتا ہے مگر ابھی پکا مومن نہیں ہے۔ بولا پکا مومن مولوی صاحب قریشی صاحب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا پکا مومن ہونے کے لیے ایک اور دلیل چاہیے، ایک اور فریضہ ہے۔ بولے وہ فرض کیا ہے؟ میں نے کہا اس فریضے کا نام ہے محبت رسول، اس فریضے کا نام ہے محبت رسول۔ جب تک نبی کی محبت نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں۔ بولے آپ کے پاس کوئی دلیل؟ میں نے کہا دلیل کس سے چاہیے؟ قرآن سے مانگے، قرآن سے ملے، حدیث سے مانگے، حدیث سے ملے، کیونکہ نہ قرآن کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن
بدلا قرآن نہ بدلا جائے گا میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں یہ نہ قرآن بدلائے نہ نبی کا فرمان بدل سکتا ہے لیکن آؤ ترا میرے آقا کے غلاموں بولا مجھے دلیل چاہیے ثبوت چاہیے میں نے کہا آل حدیث سے ثبوت سن قرآن سے بعد میں دوں گا محبت نبی کی دل میں نہیں ایمان مکمل نہیں بولے یہ کیسی بات کہہ دی میں نے کہا کیسی نہیں نبی کا فرمان سن کے بول رہا ہو تجھے پتہ نہیں عارف رضا قریشی کون ہے کس ضلع سے تعلق رکھتا ہے میرا ضلع بریلی ہے او بریلی بولے بریلی کیا ہے میں نے کہا بریلی اہل سنت کا مرکز ہے او بریلی میں بولا کون میں نے کہا بریلی میں تجھے پتہ نہیں بریلی میں اس دل میں یہ جو سینہ ہے اس سینے میں جو دل ہے اس دل میں ایک جو عاشق بریلی میں لیٹا ہے اس سینے میں جو دل ہے اس دل میں جس کے پیار ہوتا ہے اس بریلی والے کا ماننے والا بات ہواؤں میں نہیں کرتا بات دلیل سے کرتا بریلی کیا ہے میں نے کہا بریلی میں امام عاشقہ امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی آقائی مولائی سندی حضور جانتے ہیں کوئی لوگ کون اعلیٰ حضرت کون یار اعلیٰ حضرت کا نام آئے اچھا سنی کتنے ہاتھ اٹھا کے بتائیں سنی کتنے سب سنی ہے نا تو سنی سب اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں نا تو جتنا اعلیٰ حضرت کو مانتے اعلیٰ کو مانتے ادنا کو نہیں ادنا حضرت کو نہیں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کو مانتے تو ہاتھ بھی اعلیٰ بلند ہو کر بولے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیے جو جاننے والے تھے وہ چلے گئے شیطان مگر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ہاں کامیاب نہیں ہوا وہ سوچ رہا تھا پروگرام خراب ہو جائے سب کو لے جاؤں لیکن الحمدللہ نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتا دیا کہ ہم شیطان کی ماننے والے نہیں ہم رحمان کی ماننے والے رحمان کی ماننے والے ہیں ماشاءاللہ سب اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں میرے آقا کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم بات ہواؤں میں نہیں کرتے دلیل کے ساتھ کرتے بولے دلیل دیجئے میں نے کہا حدیث سے دلیل لے میرے آقا سید کونین کی بارگاہ میں جناب امیر المومنین عمر بن خطاب میرے نبی کا یار کون عمر وہ میرے نبی کا یار عمر میرے آقا کے غلاموں جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا غلاموں جب بھی دعائیں مانگا کرو بستی میں دعائیں مانگو مساجد میں دعائیں مانگو مدرسے میں دعائیں مانگو بیابان میں دعائیں مانگو جلسوں میں دعائیں مانگو جب بھی دعائیں مانگا کرو میرے پیارے عمر کا نام لے لیا کرو دعاؤں میں میرے عمر کا نام لے لیا کرو میں نے عالم تصور و تخیل میں کریم آقا کی بارگاہ میں عرضی لگائی میں نے کہا کریم آقا دعائیں مانگے عمر کا نام دعا میں لے فائدہ کیا ملے گا میرے آقا فرماتے ہیں او میرے امتی عارف رضا قریشی دعا مانگو قبرستان میں دعا مانگو مسجد میں دعائیں مانگو مدرسے میں دعائیں مانگو جلسے میں دعائیں مانگو ان دعاؤں میں جب تک میرے عمر کا نام لے لو ہو سکتا ہے رب تیری دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے مگر جس دعا میں میرے یار عمر کا نام لے لے گا اللہ دعا قبول فرما لے وہ عمر اور وہ عمر جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے میرے آقا کے غلاموں جب تک حضرت امیر المومنین ایمان نہیں لائے تھے مسلمان دیکھتے تھے گھبرا جاتے تھے اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر اب کافر دیکھتے ہیں تو اپنے گھروں میں پیک ہو جاتے کیوں جب تک بکے نہ تھے
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ میری آقا سید کونین کے غلاموں، امیر المومنین ایمان لانے کے بعد میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، آکے عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عمر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ عمر مجھ سے کتنا، اب بولیے یار کتنا؟ اچھا میں جو بول رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ عارف رضا قریشی چوکے چھکے والا آدمی تو نہیں، ٹاڑ ادھر ادھر ایسا تو نہیں مانتا۔ میں ایک ایک بات بولتا ہوں الحمدللہ، میں یہ کوشش کرتا ہوں جو میں بول رہا ہوں وہ بیچارے اپنا وقت قیمتی دے کر یہاں جو بیٹھے ہیں نا وہ کچھ سن کے جائیں اور دل میں بسا کے جائیں اور اس کو سن کر اس پہ عمل بھی کریں، انشاءاللہ دنیا بھی صبرے کی بعد مرنے کے عقبہ بھی آباد ہو جائے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے میرے آقا نے فرمایا عمر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ امیر المومنین کا جواب سنو۔ آج کے لوگ بھی ہیں نا، ابھی وہ جو چلے گئے، ابھی آگے بتاؤں گا میں ان کا معاملہ کیا ہوگا، جو چلے گئے، جو شیطان کی مان کے گئے، ہاں چلے گئے جو، اور نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے حضور سے پیار۔ میرے آقا کے غلاموں چند گھنٹے جاگ کر تم نبی کی محبت میں قربان نہیں کر سکتے، اور یہ رات میرے مصطفیٰ نے تمہارے لیے راتوں کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگارا میری گنہگار امت کو بخش دے، میری گنہگار امت کو بخش دے۔ میرے آقا کے نازک اور نبوت والے مصطفیٰ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، مصطفیٰ اتنی عبادت کرتے تھے۔ میرے آقا سید کونین نے فرمایا عمر کتنا پیار کرتے ہو؟ جناب امیر المومنین عمر فاروق اعظم آپ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں، مگر صرف اپنی جان کے علاوہ جتنا میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں اتنا آپ سے بھی نہیں کرتا ہوں، جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے میں پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے یار عمر لا یؤمن احدکم، اسی موقع میں میرے آقا نے فوراً فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا سید کونین نے فرمایا او میرے یار عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے پکا مومن کوئی ایک بندہ ہو نہیں سکتا ہے جو اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا کے ہر بندے سے زیادہ بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کر لے گا تب تک وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے، تب تک وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو حدیث سے حوالہ، بولے قرآن سے چاہیے، میں نے قرآن سے بھی پڑھتا ہوں، جی لگا کے بولے۔ میں نے کہا میرے مولا عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں حاضری ادب کے ساتھ میں نے کہا میرے مولا تو بتا، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، مولا تو بتا، کلام تیرا ہے، محبوب کی بات تیری ہے، قرآن کبھی پروردگار تیرا جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کے ایک ایک نقطے، ایک ایک حرف، ایک ایک اس کے حرف پر ایمان لانا، زبر زیر پیش پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے کہا مولا ہر چیز پر تو
ایمان ہے ہمارا، مگر تو بتا تیرے محبوب سے کتنا پیار کریں۔ میں نے کہا ہم ایمان لائیں تو کیسا لائیں؟ تو قرآن سے جواب ملتا ہے، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے رب کا قرآن کہتا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ میرا رب کا کلام بولتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اے میرے بندو ایمان لاؤ۔ میں نے کہا مولا ایمان کیسا لائیں؟ ایمان میں کوئی ایمان لانے میں شرط تو نہیں لگائی ہے۔ رب کا قرآن بول پڑا ہاں میرے بندو، قرآن بولا، میں نے رب کا قرآن کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہاں میرے بندے میں نے شرط لگائی ہے۔ میں نے کہا مولا وہ شرط کیا ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے بندو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے، جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے ہیں۔ حضور کے یار ایمان کیسے لائے؟ حضور کے یار ہیں کون؟ میں نے کہا مولا یہ تو بتا تیرے محبوب کے یار کون ہیں؟ رب کا قرآن بولا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او میرے بندو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے لجپال نبی کا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے یار صحابہ ایمان لائے ہیں۔ میں نے کہا نب میرے پروردگارہ صحابہ کون؟ جواب ملتا ہے صحابہ کی لسٹ اٹھا کے دیکھی جائے، صحابہ کا جواب آتا ہے صحابہ کون؟ میں نے کہا پروردگارہ بتا تیرے نبی کے یار کون؟ جواب ملتا ہے میرے نبی کا یار جناب صدیق اکبر ہے، میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم ہے، میرے نبی کا یار عثمان غنی ہے، میرے نبی کا یار مولا کائنات شیر خدا ہے، میرے نبی کا یار بلال با وفا ہے، میرے نبی کا یار جناب زبیر بن نواب، میرے نبی کا یار عبداللہ ابن زبیر، میرے نبی کا یار جناب طلحہ ہے، میرے نبی کا یار عمار ابن یاسر ہے، میرے نبی کا یار عمر ابن جموع ہے۔ یہ میرے نبی کے یار ہیں، نام حضرت عمر ابن جموع، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے حضور کا غلاموں۔ یہ دین ہم تک کتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا، یہ دین جتنا لوگوں نے سمجھ بیٹھا ہے کوئی بات نہیں۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ ہم تک آسانی سے پہنچا، مگر جنہوں نے پہنچایا ہے ہمیں آسانی سے مل گیا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگا، مگر جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے میرے نبی کے ان یاروں سے پوچھو کہ انہوں نے پورے گھر کو قربان کر دیا ہے، گھر کو قربان کیا ہے۔ علامہ مولانا سلمان صاحب مدرسہ چالو کر رہے ہیں نا، مدرسہ چالو کر رہے ہیں، یہ ان کا فیضان رضا مدرسہ فیضان رضا یہ چالو کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ ہے، اچھی نیت ہے، ان کا ساتھ دو، کیونکہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے ساتھ آپ مدرسے میں تعاون کریں گے، مدرسہ بن جائے گا، بچے اس میں تعلیم حاصل کریں گے، اس کا ثواب آپ کی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، آپ نے مدرسے کے لیے تعاون کیا، پیسہ آپ کا لگ گیا مدرسے میں، جب تک مدرسہ سلامت رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ جب تک چلے گا، اور اس کا ثواب ایسا نہیں کہ دنیا ہی میں ملے گا، دنیا میں جب تک مدرسہ چلے گا دنیا میں بھی ملے گا، بعد مرنے کے آپ کو مدرسے کا ثواب پیسہ لگانے کا قبر میں بھی آپ کو ملے گا۔ میرے نبی کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے یار ہیں، نام جناب حضرت عمر ابن جموع ہے، ہمارا کچھ نہیں لگا،
मुस्तफ़ा के गुलामों, उन नबी के यारों से पूछो उनका क्या कुछ नहीं लगा है। और बड़ी बात बताऊं, आज लोग चले गए, ये दीन हम तक कैसे पहुंचा? मेरे आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा ने ये दीन हम तक कैसे पहुंचाया? क्या जरूरत थी हुजूर को रात रात भर जाग कर रब की बारगाह में इबादत करने की? मेरे आका को क्या नेकियों की जरूरत थी? नहीं, वो तो यार जन्नत के मालिक है मेरे मुस्तफ़ा। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जन्नत बना के जन्नत का मेरे मुस्तफ़ा को मालिक बना दिया है। मेरे मुस्तफ़ा जन्नत के मालिक है। मुस्तफ़ा जन्नत की कुंजियां मुस्तफ़ा के हाथ में है। मेरे आका के गुलामों, जरूरत नहीं थी सरकार को नेकियों की, मगर हुजूर रात रात भर क्यों जागते थे? और ताइफ के मैदान पे याद करो, मेरे आका सैयदे कौनैन दीन की तबलीग करने के लिए, कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए, हदीस हम तक पहुंचाने के लिए जब ताइफ के मैदान में मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे हैं, मेरे करीम आका के गुलामों, जालिम काफिर मेरे मुस्तफ़ा पे हमला करते हैं। जिस्म मेरे मुस्तफ़ा का लहू लहान हो जाता है, जिस्म से खून का फवारा जारी होता है। और यार मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, पागल कहते हैं लोग, माज़ल्ला हुजूर को दीवाना कहते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा हम तक दीन पहुंचाने के लिए पत्थरों की मेरे मुस्तफ़ा ने मारे बर्दाश्त की हैं। और सरकार का दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ। ये सब कुछ सरकार ने परेशानियां बर्दाश्त क्यों की? ये तो हुजूर की बात। मेरे आका के गुलामों, सरकार के एक सहाबी है, नाम जनाब हज़रत अमर इब्न जमू है। मेरे आका ने फरमाया, यारो कल मैदान ओहद में जमा हो जाना, और मैदान ओहद में जमा होने के बाद वहां पर कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला करना है। मेरे नबी के यार जनाब अमर इब्न जमू को इतना पता चलता है, सुबह होती है, अपने बेटों को, कई बेटे हैं, बेटों को साथ लेके मैदान ओहद में पहुंच जाते हैं। मेरे करीम आका साहब पैगंबर के साथ मैदान में पहुंचते हैं। सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा मेरे यार खड़े हैं सामने, जनाब अमर इब्न जमू के चेहरे पे नजर पड़ती है। हुजूर ने बुलाया, बात यहाँ दिल की तख्ती पे लिख कर नोट करके जाए मुस्तफ़ा, मेरे आका के बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, देखो ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है, नबी की हदीसें हम तक कैसी पहुंची है। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जनाब अमर के चेहरे पे नजर पड़ी। मेरे आका ने फरमाया, गुलामों, मेरे से यार अमर इब्न जमू को बुला के मेरे पास लाओ, बुला के मेरे पास लाओ। सरकार के यार जनाब अमर इब्न जमू मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करते लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा? सब लोग बोले आज ये सुन्नियों का और नबी के गुलामों का नारा क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। ये कौन है? अमर इब्न जमू, जिनका पैर कटा हुआ है। कौन है? कौन है? आज लोग 100 रुपए मदरसे के लिए देने के लिए कतराते हैं, 50 रुपए मस्जिद के लिए चंदा देने के लिए कतराते हैं। मेरे नबी का यार है, पैर कटा हुआ है। जब सरकार ने बुलाया, हुजूर ने फरमाया, अमर तुम्हें मैदान में नहीं जाने की इजाजत है। क्या कहा? मैदान में जाने की, जंग में जाने की तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? तुम माजूर हो और जंग में माजूर नहीं जाते हैं। मेरे आका के गुलामों, अगर हजरत अमर इब्न जमू घर चले जाते, सरकार ने फरमाया तुम घर जाओ, तुम्हारे साथ कई बेटे आए हैं, तुम्हारी तरफ से वो जंग करेंगे, तुम्हें अल्लाह उतना ही सवाब देगा जितना जंग में आप लड़के जितना सवाब पाओगे, इतना सवाब अल्लाह आपको घर बैठे अता फरमाए।